ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ دوست کی بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، بعد میں تنگ کرنے لگا، بیوی نے شوہر کو بتایا، معافی مانگی تو شوہر نے معاف کر دیا۔ اب دوسرا شخص کھلے عام پھرتا ہے، بھئی اب اس نے معاف کر دیا، اس کے معاف کرنے سے گناہ تو معاف نہیں ہو جاتا نا، گناہ تو اس کے ذمے ہے نا، اسلامی سلطنت تو اس کو باقاعدہ رجم کیا جائے گا۔ بابا فرید کے مزار پہ جا سکتے ہیں، مزار پہ جا سکتے ہیں، مزار والوں سے مانگ نہیں سکتے، مزار پہ چوما چاٹی نہیں کر سکتے، مزار پہ طواف نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، جائیں کیوں نہ؟ کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے آپ؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں بوسکی جو ہے اس کا سوٹ 5000 روپے میں ملتا ہے۔ میرا بھائی یہ جو 2 گھوڑا بوسکی جسے کہتے ہیں، یہ ریشم نہیں ہے۔ ریشم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، وہ تو آپ کو 50,000 کا بھی سوٹ نہیں ملے گا، وہ ریشم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے، اس کا ریشم سے کوئی تعلق نہیں۔ بوسکی پہننا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ میں ایک دفعہ میں نے خود دیکھا تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے محقق آدمی تھے، انہوں نے بوسکی کا قمیض پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پہلے بچپن میں بڑا شوق تھا، اب تو میں نہیں پہنتا کہ شاید یہ ریشم ہو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ریشم نہیں ہے، اور میں نے باقاعدہ شنگھائی میں جو کمپنی بوسکی بناتی ہے ان کو باقاعدہ تحریری طور پہ لکھا، اور ان نے مجھے تحریری جواب دیا تھا کہ یہ ریشم نہیں ہے، یہ فلاں فلاں چیز سے بنتا ہے، تو اس لیے میں پہنتا ہوں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی،
وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک پہ خرچ ہوتا ہے نا، پھر دو پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاری ہوگا، غمگین ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا، ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اب آدم علیہ السلام کو کیا ڈر ہے؟ اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں، لیکن عظمت الہی جلال کا رو بھی یہ ہے۔ میری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہر فجر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔